السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرقان صاحب، کیسا رہے گا یہ ویک؟ سیارے کیونکہ مسلسل گردش کر رہے ہیں اپنے مدار کے اندر اور عجیب عجیب سی کیفیات بن رہی ہوتی ہے. کہیں کچھ سیارے جمع ہوتے ہیں، کبھی کوئی برج خالی ہوتا ہے، کہیں دو ہوتے ہیں، کبھی آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب سی کیفیت دیکھ رہا ہوں میں کہ ایریز کے لیے کیڈنٹ ہاؤس سارے جو ہیں اس وقت خالی ہو چکے ہیں. اچھا. اور اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیڈنٹ ہاؤس کیا ہوتے ہیں. ان کو کینڈر ہاؤسز بھی کہتے ہیں کیونکہ 12 برج ہوتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ زائچے کے 12 گھر ہوتے ہیں جن سے ہم ساری یہ ریڈنگ لیتے ہیں. تو زائچے کا پہلا گھر، چوتھا گھر، 7واں اور 10واں گھر یہ کیڈنٹ ہاؤسز کہلاتے ہیں. یہ اصل میں ایک گراؤنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹرینتھ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی تخت کے 4 پائے ہیں یا بنیادیں ہیں کسی گھر کی، اس کے جو ہے وہ اسٹرانگ پلرز ہیں. صحیح. تو گردش کے اندر اس وقت یہ خالی ہیں. تو یہ ایک طرح کی ایک ویک پوزیشن بن جاتی ہے کسی بھی برج کے لیے کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور پیدائش کے وقت بھی اگر سیارے کمزور ہوں یا اس طرح کے گھر خالی ہوں تو پھر یہ بڑا کروشل ٹائم ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو ایریز کیونکہ ان کو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلف اسٹارٹر ہوتے ہیں، یہ پہلا قدم اٹھا دیتے ہیں اور اپنے کاموں کا آغاز یہ خود کر دیتے ہیں. لیکن یہ پرٹیکولر یہ ہفتہ علاوہ 18 اور 19 تاریخ کے کہ جس میں مون 7th ہاؤس میں آ جائے گا تو یہ خرابی دور ہو جائے گی، یعنی یہ کمزوری کم ہو جائے گی. ان کو چاہیے کہ کوئی نئے کام کا آغاز نہ کریں. اچھا. اور آس پاس کے دنوں میں بھی اگر کر رہے ہوں، یعنی اس ہفتے کے کچھ دن بعد بھی، تو بہتر یہ ہوگا کہ کسی کی رائے لے لیں یا کسی کو جو ہے وہ شریک کر لیں. اگر آلریڈی یہ کوئی ایسا ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے کوئی خاص کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ نئے کاروبار کا آغاز کرنا ہے یا کوئی پراپرٹی کا پوزیشن لینا ہے یا کسی اہم میٹنگ میں جانا ہے، تو وہاں پر یہ تھوڑے سے محتاط رہیں اور اپنی جو ان کی شخصیت کا چارم ہوتا ہے اس کو استعمال کریں معاملات کو سنبھالنے کے لیے، اور وہاں من مانی سے گریز کریں. اچھا. یعنی تھوڑا سا یہ محتاط رہیں. اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ یہ جو 4 گھر ہیں یہ زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹرینتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ ویک ہیں تو ظاہر ہے ہر جگہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کیئرفل رہیں، بہت زیادہ اپنے آپ میں مگن نہ ہوں، اپنے آپ کو ہی بالکل ٹھیک نہ سمجھیں. صحیح. اور فیصلہ کرنے میں کسی کی رائے لے لیں، کسی کو شامل کر لیں. اچھا، اگر دیگر معاملات کو دیکھیں تو ان کے اندر جو ایک سینسیبلٹی ہے نا ہیومرس کے حوالے سے، کہ جو ہیومر موجود ہے دنیا کے اندر اور خوبصورتی موجود ہے، یہ میل انرجی کا شاہکار ہوتے ہیں. تو جو بھی چیزیں میلز کو سوٹ کرتی ہیں، ایون یہ کہ جو ایریز فیمیلز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی آپ جھلک دیکھیں گے کہ وہ سر اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگوں پہ وہ کنٹرول حاصل کرنا جانتی ہیں. تو ان کے اندر ایک ایستھیٹک سینس بھی موجود ہوتا ہے اس حوالے سے. اچھا. پرٹیکولر میلز کے لیے ہوتا ہے. تو وہ بڑا ریفائنڈ رہے گا کیونکہ مارس پلینٹ اس وقت زہرہ اور زحل کے ساتھ موجود ہے، جو کہ ایک طرح سے میوزک ہو گیا، ڈانس ہو گیا، یا کوئی بھی فائن آرٹس ہو گیا، یا کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز ہو گئیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی جس میں لوگوں کو پلیجرز ملتے ہیں. ایون یہ کہ ایک تو کھانا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا کھانا ہوتا ہے جس کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. اسی طرح ایک گھر ہوتا ہے، لیکن ایک ڈیکوریٹڈ گھر ہوتا ہے، ایک رینوویٹڈ گھر ہوتا ہے. تو یہ سینس ان کا کافی بڑا رہے گا. لیکن پریکٹیکل اپروچ کی بات جہاں پر ہے، جہاں پہ کچھ ارن کرنا ہے، کوئی ڈیسیجن لینا ہے، کوئی سرمایہ کاری کرنی ہے، تو وہاں ان کے لیے جو ہے وہ محتاط رہنے کی تنبیہ ہے. تو باقی اس کے علاوہ تو چیزیں صحیح چل رہی ہیں. ایک فلو کے اندر ایک ہفتے میں اتنی بڑی بڑی چینجز نہیں آتی، لیکن ایک یہ چینج جو محسوس کر رہا تھا میں، تو وہ میں نے ظاہر ہے آپ کے سامنے بتائی. بالکل. تو اوور آل ایریز کے لیے اچھا ہی ہے. ایریز کے لیے جو ہے اچھا رہے گا. اور اب ٹورس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. تو اتفاق سے ٹورس کے معاملے کو دیکھیں تو ایسی موومنٹ ہے کہ اس کے 4 گھر بھرے ہوئے. اچھا. وہ کیڈنٹ ہاؤسز جو ہیں، اچھا، ان 4 میں اس وقت پلینٹ موجود ہیں. اچھا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ٹیننٹ ہاؤس جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خالی اگر ہو تو یہ صحیح علامت ہے، یا بھرا ہوا ہو تب یہ صحیح علامت ہے؟ اس میں سیارے موجود ہوں تو اچھی علامت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر خالی ہوں تو ایک طرح سے ویکنیس کے مین پلرز ہی آپ کے لائف کے اگر خالی ہوں تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر پلرز ہوں گے تو وہ مضبوط ہوں گی, لیکن وہ پلرز بھی ان کے اینگلز کیا ہیں, وہاں کون سے پلینٹ موجود ہیں, آپس میں ان کا ریلیشن کیا ہے, اس کے اوپر بھی کبھی کبھی انرجی کے کہ ان پلینٹس کی بھی آپس میں بنتی ہے یا نہیں ہے, اسٹرانگ ہے یا ویک ہے, یا ایک گھر میں ایک سے زیادہ پلینٹ موجود ہیں. تو ٹورس کے لیے کہ اس وقت چاروں ان گھروں کے اندر پلینٹس موجود ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کو تھوڑا آبسٹرکٹ بھی کر رہے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ان کے اندر ایک طاقت تو آ جائے گی, لیکن وہ طاقت اپنی چلانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ منمانی کریں اچھا, اور لوگوں کو جو ہے وہ اوور پاور کرنے کی کوشش کریں, ان کے اختیارات چھیننے کی کوشش کریں. تو وہ چیزیں اصل میں مفروضہ ہوں گی کہ ان کے وہ علامتوں میں بات کریں گے, اشاروں میں چیزیں سمجھائیں گے, اس لیے کہ بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہوتے ہیں. ٹورس کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے مطلب اپنا اخلاق, اپنی خوشحالی, اپنی خوشی, اپنی خوبصورتی, اپنی مہارت شو کر کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, طاقت, توانائی, اختیارات, عہدہ یا پیسہ. تو وہ براہ راست نہیں کہتے کہ یہ چیز ہم کو دے دو, صحیح, لیکن وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے. لیکن یہ جو وقت ہے کیونکہ بہت زیادہ مفروضاتی ہوگا, تو لوگ اتنا سینس نہیں کر پائیں گے کہ بھائی یہ کس چیز پہ اترا رہے ہیں, یہ کس حوالے سے یہ اپنی صلاحیتوں کو شو کر رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ علامتوں کے بجائے جو ہے یہ باقاعدہ زبان سے یا باقاعدہ لکھ کے اس پروپوزل کو پیش کریں. تو اشاروں سے اس وقت کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوگا, یا اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو یہ صرف اشاروں میں ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ باقاعدہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں کہ اگر کوئی الزام آتا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, آپ کو تو پتہ ہے میں کتنا اخلاق کا اچھا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے, بلکہ یہ بتائیں کہ اس پرٹیکولر معاملے میں نے جھوٹ نہیں بولا, یا اس پرٹیکولر معاملے کے ڈیٹیلز کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ اس پہ ہاں, اس لیے کہ بات جو کی جائے. ان کا ذہن سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, وہ دوسروں کا نہیں سوچ رہا ہے. مجموعی طور پہ تو یہ اوریجنل تھنکر ہیں, ان کو واقعی پتہ ہے کہ زندگی کی خوبصورتی کیا ہے, زندگی کی اچھائی کیا ہے, لوگوں کی حیثیت, ان کے اختیارات, ان کی خوشی. لیکن اس وقت کچھ پوزیشن ایسی ہے کہ یہ تھوڑا ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ نارمل لیول سے بھی اوپر جائے گا, ایک طاقت محسوس کریں گے نا, لیکن وہ طاقت ایسی نہ ہو کہ ان کو اوپر تو چڑھا دے اور اترنے کے راستے نہ ہو اور وہ دھڑام سے گرا دے. تو اس وجہ سے کانفیڈنس کے حوالے سے ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اوور تھنکنگ نہ کریں, کچھ اوور ڈو نہ کریں, اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ فیصلے نہ کریں, وعدے نہ کریں. اور اگر ان کو کوئی فیصلہ کرنے کا معاملہ آ جائے کسی کے لیے, دو لوگوں کے اندر, دو معاملات میں, تو امپارشل کریں. گو کہ ان کے فیصلے بڑے فیئر ہوتے ہیں اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں, لیکن یہ وقت میں اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اپنی اسی رو کو, اسی تھیم کو برقرار رکھیں اور یہ سمجھ کے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو اس وقت ان کی سوچ کے اندر تھوڑا ڈفرینس آ سکتا ہے. اچھا, بالکل ایسے دیکھ لینا کہ گو کہ ہمارا ویژن بڑا اچھا ہے, لیکن کبھی کوئی سایہ دیکھ کے ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں, کوئی ہمیں کچھ اور دکھا دے تو ہم ٹرن لے لیتے ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیئر ہیں, ہم سچے ہیں, ہم اس چیز کو جج کر لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تو ستاروں کی, سیاروں کی یہ پوزیشن دیکھتے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے سجیشن لے لیں, ہیلپ لے لیں, یا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم پاس کر لیں. تو ان کے لیے کوئی دوسری ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے. کہ ٹریولنگ ہے یا خوشی کے لمحات کو گزارنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں, کوئی پکنک کر رہے ہیں, مہمان بلا رہے ہیں یا خود مہمان بن کے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کے لیے وقت اچھا ہے. لیکن کوئی کروشل ججمنٹ کرنی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, کسی سیریس معاملے کے اندر انوالو ہونا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ وقت اچھا نہیں ہے. اس کو اگر ایوائڈ کریں یا اس کو گزرنے دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم جیمینائی کی طرف آ جائیں تو جیمینائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی کرٹکس کرنے کی جو عادت اور صلاحیت ہے, اس وقت وہ اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کر لیں گے. یعنی تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگنے کے امکانات موجود ہیں, اور دوہرے فوائد بھی جو ان کو جو ہے حاصل ہو سکتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہیڈ نہیں لایا جاتا ہے, عموماً لوگ ان سے مشورہ تو لے لیتے ہیں, ان سے تقریریں لکھا کے خود کر لیتے ہیں, ان سے چیزوں کو سمجھ کے خود بریف کر لیتے ہیں,
بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کتنے بڑے بڑے لوگوں کا اور کتنے ماہر پروفیشنل کا ٹیچر ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ یہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے فیس مل جائے یا مجھے کچھ سپورٹ مل جائے، وہ اس لیول پہ نہیں جا پاتا ہے. صحیح، کیونکہ ان کے اسٹار میں یہ بھی تو ہے نا کہ بہت چائلڈش ہوتے ہیں وہ، بہت ان کی بچکانا مطلب ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کو یوں کریکٹ کر لیں کہ بچے کی بے شمار خصوصیات ہیں، اور بچپن کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اور اچھی جو یہ سمجھیں کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ لرننگ ایبیلٹیز ہیں. کہ بچے کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے عروج کی لرننگ ایبیلٹیز نہ دی ہوتی تو آج ہم اور آپ نہ بیٹھے ہوتے رائٹ. کچھ علم جانتے ہیں، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ ہم نے جو ہے وہ شہرت حاصل کر لی ہے، تو بچے کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو ان کو جو بچوں سے ملایا جاتا ہے، اور جو ان کے برج کا نشان بھی جو 2 بچے ہیں وہ اس ایبیلٹی کی وجہ سے، ان کی جو لرننگ ایبیلٹی، لرننگ پاور ان کی بہت اچھی اسٹرانگ ہے. ہاں وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ بچوں کی طرح ملتی ہے. وہ فولش چائلڈش نہیں کہ ایک بچہ کسی چیز کی تکرار کر بیٹھتا ہے، بچکانی حرکت کر دی یا بچکانی باتیں کر دی، ایسے نہیں. اچھا، جو چائلڈش جو ان کا جو سمبل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کریکٹرسٹک ہے، اور وہ ہے لرننگ ایبیلٹیز. لیکن وہ لرننگ ایبیلٹیز کے ساتھ جی تھوڑا تھوڑا تجسس بھی ہوتا ہے، تھوڑی اممیچورٹی بھی ہوتی ہے، اور ذہنی بے چینی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ بہت اچھا ایک قد و کاٹ نکال لیتے ہیں، بہت زیادہ ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی بن جاتی ہے، لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لہجے سافٹ ہوتے ہیں، وہ جھک کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اس سے ایک دھچکا لگتا ہے کہ ہم کس طرح فیل کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے. لیکن شارپنیس یہ زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنے بیہیویئر کو ڈسپلے کرنا. تو اب یہ سیارے تو جب گھومتے ہیں تو آپ کو ایک فیور دے دیتے ہیں، لیکن جب یہ سیارے فیور نہ بھی دے رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے ہمیں، جسمانی، ذہنی، دماغی اور روحانی. تو اس کا اگر استعمال ہم جانتے ہیں تو وہ جو چیلنجز قدرت نے ہمارے لیے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں جو قدرت ہمیں دینا چاہ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھے گزر سکتے ہیں. جو تیاری کا کہا جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، اور اس کے لیے معلومات ضروری ہیں، اس کے لیے نالج اور انفارمیشن ضروری ہے. تو جیسے جیسے ہم انفارمیشن لیتے ہیں ہم اچھے سے ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو جوزا کے لیے کہ یہ اچھا وقت اس لیے ہوگا کہ کچھ پلینٹس ان کے بڑے فیور میں آ رہے ہیں، تو اس وقت جو ان کی کریٹیکل جو ٹینڈنسی ہے وہ بڑے پازیٹیو اور جینین انداز میں ان کے لیے یوزفل ہوگی. اچھا، تو اگر کہیں ان کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی کام میں پرفیکشن لانے کے لیے اور ڈیسیجن لینے کے لیے، یا کہیں ایکٹنگ کرنے کے لیے، ایک طرح سے پرفارمنس بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کو شامل کیا جاتا ہے کہ جی آپ آئیے اور آج کے میچ میں ریفری بنیے، یا اس مقابلے کے آپ جج بن جائیے، یا ہمارے ساتھ اس حیثیت میں ملنے چلیں. تو اس طرح کی جب اپرچونیٹی ملے گی تو قدرتی طور پہ ان کو ایک فیور حاصل ہے کہ یہ جو کام کریں گے اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. تو اس وقت یہ ایسی اپرچونیٹی کو اویل کریں اور آگے جو ہے وہ موو کریں، اور اپنی جو اوریجنل تھاٹس آ رہی ہیں ان کو بتائیں، ویژن کلیئر کریں. گریٹ. ہیلتھ کے حساب سے بھی جو دن جو ہیں اچھے رہیں گے. اور ایون یہ کہ ادھر پلینٹ بھی موو کر رہے ہیں، ادھر آپ موسم بھی دیکھیں کہ کیونکہ کراچی کا موسم تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جب گرمی پڑتی ہے تو بہت ہی شدید پڑتی ہے. تو اس وقت موسم بھی اچھا ہے تو یہ فل اس کو. اچھا، جو پلینٹس ہوتے ہیں یہ موسم کے جو ویدر جو ہوتا ہے اس سے مطلب ان کا کیا کنسرن ہے؟ دیکھیں آسٹرولوجی میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو سمندر کی لہریں بھی اٹھ رہی ہیں، تو انوائرمنٹل سائنسز نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک نئی رپورٹ آئی تھی تو اس میں زلزلوں کو بھی جو ہے وہ چاند کی موومنٹ سے تابع بتایا گیا ہے کہ جو زلزلے بھی آتے ہیں اس میں بھی چاند کی موومنٹ کا. لیکن یہ بات تو اب ایک عام بچہ بھی جانتا ہے کہ جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں وہ بھی چاند کی حرکات کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ سورج کی بھی، یعنی چند جو مہینے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے مارک کر دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ سن کی یہ پوزیشن ہوگی تو سمندر کی لہریں بہت اونچائی کے اوپر ہوں گی. تو ماہی گیروں کو بھی روکا جاتا ہے، لوگوں کو بھی تفریح کے لیے احتیاط کا کہا جاتا ہے. جی فرقان صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہوا ہے. جی ویورز، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب.
جی فرقان صاحب، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ویدر سے اور اسٹار سے، پلانٹ سے کیا کنسرن ہے ان سب کا. دراصل علم نجوم کی کافی شاخیں ہیں اور اس میں سے یہ ویدر فورکاسٹ بھی آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ انسانوں کے اوپر کرتے ہیں اور کہ اس انسانوں پہ کیا امپیکٹ پلینٹس کے ہیں. لیکن یہ کہ ہر آسٹرولوجر کافی حد تک ان چیزوں کو بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ، اور پریڈکشنز بھی ہوتی ہیں. اگر انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھیں تو فورکاسٹ آپ کو ملیں گی کہ پلینٹ کی موومنٹ کہاں کہاں جا رہی ہیں، تو کس طرح جو ہے جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، بالکل، یا کب بارش ہونی ہے، کب سمندروں کے حالات نسانی ہے. ہیں، بارشیں ہیں، برف باری ہے، تو اس میں بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں ہم. فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے پلینٹس کی موومنٹس کے ساتھ. اور اسی طرح موسم بھی بدلتے ہیں. جو سورج کی جو موسم آ رہے ہیں وہ سورج مختلف برجوں سے گزرتا ہے تو اسی طرح سے وہ موسم آتے ہیں. چاند گزرتا ہے تو بالکل اس طرح جیسے ہم تہوار بھی منا رہے ہوتے ہیں تو ہم چاند کی تاریخوں سے ہٹ کے تہواروں پہ نہیں جا سکتے، اسی کو ہم مان رہے ہوتے ہیں اور وہ امپیکٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سن کی موومنٹ جو ہے وہ ویدر کو بتا رہی ہوتی ہے. تو بیسکلی جو چینجز آتی ہیں وہ سن کی روٹیشن سے آتی ہیں. جیسے کبھی زیادہ گرمی ہو تو اس سے کیا اسٹارز کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اسٹارز زیادہ سردی ہو یا زیادہ گرمی ہو فورکاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ رجحان پیدا کرتے ہیں کہ اس طرح کا موسم رہے گا. لیکن جو دنیا کے اندر ہم نے جو بگاڑ پیدا کر دیا ہے انسان نے اپنی لالچ کی وجہ سے یا اوور ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، کہ ہم بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ہم اپنے فیوچر کی خوراک تباہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ کیمیکل ہم نے خارج کیے ہیں، اوزون کی لیئر ہم نے تباہ کر دی ہے، کاربن کی، امونیا کی مقدار بڑھا دی ہے، ہم نے درخت کاٹ لیے ہیں. تو اس طرح ہم ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. لیکن انڈیکیشن پلینٹ کی موومنٹ سے بھی آتی ہے اور اس کا سولوشن بھی آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس پہ اس طرح سے کام کیا جائے. اگر جب تک ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پہ اسٹڈی نہیں کریں گے، سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. لیکن اس علم کی یہ شاخ بتا سکتی ہے اگر اس پہ باقاعدہ کام کیا جائے اور محکمہ موسمیات کے ساتھ بھی جو ہے ایسٹرونومی کے ساتھ ساتھ ایسٹرولوجی کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو ہم کافی بہتر جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. ٹورس کے بعد کون سا اسٹار آتا ہے؟ اب ہم کینسر کے اوپر آ جاتے ہیں. جی. اور کینسر کو ابھی چیزوں کو ہولڈ کر کے رکھنا پڑے گا اور ان کو اپنی فیلنگس جو ہے وہ انڈر کنٹرول رکھنی ہوں گی. اس لیے کہ ان کے جذبات کا آپ کو پتہ ہے، ہم اتنا بول چکے ہیں کہ بالکل ذہن نشین ہو گیا ہے. بالکل. کہ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ حساس بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہفتہ ہے اس میں انہیں چاہیے کہ جب وہ اپنے ایموشن کو ریلیز کریں، کسی کو شو آف کریں، تو انتہائی سیریس معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ ایموشنز کو یا اپنی حساسیت کو ظاہر کر کے کاموں کو بگاڑیں نا، بلکہ اگنور کرنے کی پالیسی کے اوپر چلیں اس ہفتے کے لیے نا، خاص طور پر جب تک کہ، کیونکہ جوپیٹر ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے بہت مین پلینٹ ہے، ان کا جو رولر پلینٹ ہے وہ تو کینسر ویسے بھی پچھلے کچھ ویک سے جو ہے کسی نہ کسی پرابلم میں دباؤ میں ہی چل رہے ہیں. تو بالکل ایک اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب موسم بدلتے ہیں تو چونٹیاں بھی اپنی خوراک لے جا کے ذخیرہ کر لیتی ہیں، شہد کی مکھیاں اپنے چھتے بھر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب فیوریبل ماحول ہو، موسم اچھا ہو، ارد گرد اچھی چیزیں ہوں، تو اس وقت وہ اپنے لیے معاملات کو اتنا سدھار لیں کہ آڈ وقت کے اندر یا خراب موسم یا لوگوں کی ناراضگیاں یا سخت موسم آئے تو اس وقت اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ایسے حالات جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. تو یعنی سیکھنے کے لیے ہر چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے نیچر کی چیزوں کو. تو کینسر کے ساتھ بھی یہ رہے گا کہ اگر وہ اچھے وقت کو انہوں نے لوز نہیں کیا، اگر وہ سیونگ کی یا اپنے ریلیشن شپ بچائیں، تو اس آڈ ٹائم کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا رہے گا. اور زیادہ اگر یہ پریشر ڈالیں گے، اپنا جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگ کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، ریئیکٹ کریں گے، تو ان کو تھوڑے بہت نقصانات ہوں گے. اور ڈسٹرسٹفل لوگ ان کو کہہ بیٹھیں گے کہ یار یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ انہوں نے بات تو مناسب بولی لیکن بولی بڑے بے موقع، یہ جو جذبات کے اظہار کا یہ موقع نہیں تھا. لیکن وہ دل میں لے کے بیٹھے تھے تو انہوں نے یہاں پہ وہ بات بول کے دوسرے ہمیں نقصان پہنچا دی ہے. حالانکہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی، غلط نہیں ہوں گے کینسر اس وقت،
لیکن اگر کوئی شکایت کہنی ہے، کسی زیادتی کے اوپر آواز لگانی ہے، تو اس کے لیے کوئی پراپر طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایموشنز کا کنٹرول ہونا چاہیے، جیسے کہ کسی سے تنہائی میں بات کریں، موقع محل دیکھ لیں، کسی کی جو ہے وہ خوشی کو خراب نہ مطلب کریں، موقع کی نسبت کو دیکھنا موقع کو چاہیے، سمجھ کے بڑے ماڈریٹ طریقے سے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر کے اپنے ایموشنز کو، تو یہ کام کریں. کوئی بڑا کرائسس تو نظر نہیں آتا ہے، البتہ جو خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ان کو تھوڑی ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. اگر ولادت کسی کے یہاں متوقع ہے اور کینسر ماں ہے تو ان کے لیے چاہیے کہ ایکسٹرا کیئر کریں، ایکسٹرا کیئر کریں، کوئی بد احتیاطی نہ کریں. جیسے کہ اگر ہاسپٹل میں نام نہیں لکھوایا، کیونکہ ہماری آبادی کی جو اکثریت ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو مختلف مضافاتی علاقوں میں یا لوور کلاس کے ہیں، تو وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے اسپتال میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور اینڈ ڈلیوری کے وقت ٹونے ٹوٹکے یا دائیوں سے کر کے بالکل تو وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے. تو ایسٹرولوجی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، اگر چیزیں آرڈر میں چل رہی ہوں تو شاید ہمیں بیٹھ کے یہاں اتنی باتیں کرنے کا موقع بھی نہ ملے، کیونکہ سب لوگ اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیئر کریں. اور آپ دیکھیں ہر ماں میں کینسر کی جھلک تو ہوتی ہے، تو اگر ماؤں کی صحت اچھی ہوگی تو بچوں کی صحت اچھی ہوگی اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ. لیکن یہ ہفتہ پرٹیکولر شو کر رہا ہے کہ بڑی جو کیئرفل رہیں ولادت کے معاملے میں، اور وہ جو ڈلیوری کے جو ہیں اگر ایکسپیکٹڈ ہے اس ویک میں تو تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس کو بھی کیئرفلی ہینڈل کریں، بالکل ایزی ہو کے اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی رائے سے، میڈیکیشن سے. تو یہ خاص بات مجھے محسوس ہو رہی تھی. باقی چیزیں رفتہ رفتہ بس کینسر کے لیے ویسے تو اوور آل سبھی ٹھیک ہے، بس یہ کہ جو کوئی اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں لیڈیز تو وہ اپنا ایکسٹرا کیئر کریں. جی یہ خاص طور پہ جو ہے لیو کے اوپر آ جاتے ہیں. اور لیو بھی اس وقت جو ہے وہ جذباتی معاملات میں پازیٹیو ہو کے تھوڑا سا رہیں گے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو تھوڑی ضرورت ہے اپریسیشن کی نا، کہ کوئی ان کو مینٹل اپریسیشن دے، ان کو کوئی انٹیلیکچوئل اسٹیمولیشن دے کہ ہاں بھائی آپ بالکل صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے، چیزیں ویسی نہیں ہوں گی جیسی یہ سمجھتے ہیں، بالکل فیل کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی ضرورت ہے. تو ان کا یہ رول ہونا چاہیے کہ انہی لوگوں کی طرف جائیں جو انہیں سراہتے ہیں، ان لوگوں کو اوائڈ کریں جو ان کی ہمت توڑ رہے ہوتے ہیں یا ان پہ کچھ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا مذاقنی جو ہے وہ کچھ ان کے اوپر جملے فقرے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ ویسے تو اوائڈ کرتے ہیں لیکن یہ وقت تھوڑا کمزوری کا ہے، تو اس سے وہ اریٹیٹ ہو جائیں یا غصے کا اظہار کر بیٹھیں یا تعلقات بگاڑیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو کوئی مینٹل جو ہے وہ اپریسیشن ملے، ذہنی آسودگی آئے اس چیز سے ان کے اندر، اور کوئی ان کو اسٹیمولیٹ کرے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہیں انہی لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے جو ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچیں جو ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ. اچھا لیو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لیو جیسے کافی لوگ جیسے پوچھتے ہیں کہ لیو ہے آپ کا اسٹار، وہ تو بہت ضدی ہوتے ہیں، کیا لیو ضدی لحاظ سے مانے جاتے ہیں؟ ان میں ضد بہت ہوتی ہے، قدم کہہ لیں، مستحکم مزاج کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو آپ ضد کہہ لیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے مقام پہ لا کے آپ کی انا کو چیلنج کر کے ایسے مقام پہ لے آتے ہیں کہ کبھی آپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس انا کی خاطر پھر آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ میں تم کو جھوٹا کر کے اب میں کر کے دکھاؤں گا، یہ اس طرح کا کچھ چیلنج ٹائپ. کسی بیہیویئر کا لمٹ سے اوپر چلے جانا، پھر وہ جیسے کوئی انسان خوددار تو ہے، یعنی سیلف اسٹیم رکھتا ہے وہ صحیح، لیکن اگر اس کو بار بار اریٹیٹ کیا جائے گا تو وہ خودداری اس کی انا پرستی میں تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل، تو وہ ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم ضدی کا ورڈ تو یہ کہہ لیں کہ کبھی اگر انسان نگیٹو ہو جاتا ہے تب وہ ضد میں چلا جاتا ہے کہ جب اسے خود بھی پتا چل جائے کہ لاس ہے، صحیح، یہ کام پاسبل نہیں ہے، تو وہ لیکن جب ماحول اس کو اچھا ملتا ہے، خوشگوار ماحول ملتا ہے، ساتھ دینے والے لوگ ملتے ہیں، تو وہ ایک لمٹ میں وہ سوچتا ہے کہ
اگر میں نہیں کر پا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے دوسرے کا بھی لاس ہو جائے, تو وہ صحیح ریورس ہو سکتا ہے, وہ ضد نہیں کرتا ہے. صحیح تو وہ کیونکہ چیلنج ٹیکر ہوتے ہیں نا لیو, تو اگر انہیں کوئی چیلنج کر دے کہ جی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پھر کرتے ہیں. تو نارملی تو یعنی نہ ہونے والے کام بھی یہ کر گزرتے ہیں اپنے ضد کی وجہ سے. ضد کی وجہ سے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نیگیٹو جو ہے وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں, صحیح کہ اگر ضد پازیٹیو ہے اچھی چیزوں کے لیے تو ضد پوری کرنے دیں, اور آپس میں فرینڈلی رہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کا حصہ ہیں, ہم انسان ہونے کے ناطے بھی ایک خاندان ہے, تو اس لیے لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں. تو ہم انہیں ضدی تو کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں ضدی بنایا کس نے. صحیح ضدی تو ہم بنا رہے ہوتے ہیں انہیں چیلنج کر کے, ان کو ٹھکرا کے, اور ان کی جو ہے وہ انا کو ہم جگہ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر ہم ان کی خودداری کی سیٹسفیکشن کریں تو ان کی انا کبھی بھی نہ جاگے, اور وہ بھی محبت کے ساتھ پیش آئے. بالکل. تو اوور آل لیو کے لیے بھی ویک بس یہ کہ تھوڑا سا انہیں اچھا ہے, کیونکہ پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر یہ اپنے ریلیشن شپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اپنا ہاتھ تھوڑا اوپر رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو ایسے بھی نوجوان ملیں گے جن کے فادرس جو ہیں وہ ان سے پوچھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ڈرائیونگ سیٹ بیٹے کو مل جاتی ہے, کہیں جاتے ہیں تو باپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, بیٹا آگے ہوتا ہے. تو عموماً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ لیو ہے, ان کا بیٹا لیو ہے. صحیح. جو کمانڈ حتیٰ کہ فیمیلز بھی وہ لڑکی بھی ماں کو چھوڑ کے, دادی کو چھوڑ کے وہ گیسٹ کو ویلکم کرنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ لیو, میں لیو ہوں نا, اس لیے مجھے پتا. میں بھی مطلب چاہتی ہوں میں اونرشپ میں کسی کے انڈر رہ کر یا اس طرح سے, وہ بس یہ اب یہ اسٹار کا ہی ایفیکٹ ہے نا. یہ اگر کرتے ہیں نا, ان کی اپیرنس, ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تابع ہوتے ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں, ان کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ. تو ٹھیک, یہ ویک بھی مطلب ریلیشن شپ کے حوالے سے تھوڑا سا مطلب وہ رہے گا کہ احتیاط کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیو کے بعد ہم ورگو کی جانب آ جاتے ہیں, اور ورگو کو بھی جو تھوڑے سے ایشوز ہم نے لاسٹ ویک کے لیے بھی ڈسکس کیے تھے, تو وہ کیری آن تو کریں گے. اور ان کو چاہیے کہ جو بھی ان کے ایکشنز ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایکشنز جو ہیں وہ ہائی مورل اسٹینڈرڈ کے اوپر یہ رکھیں. بعض اوقات یہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں, کم حیثیت لوگ کرتے ہیں. اچھا. لیکن ان کی اریٹیشن کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا آدمی ہے, ان کی حرکتیں تو دیکھو, اتنا بڑا فرد ہے, اتنی ایج ہے, تو زمین پہ لیٹ کے رو رہے ہیں, یا کس طرح سے وہ شکایت کر رہے ہیں. تو کیونکہ جذباتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کچھ ایشوز کی وجہ سے نا, کچھ ناکامیابیوں کی وجہ سے, کہ اگر دو لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ کی رائے کو ٹھکرا دیا ہے, تو اب ڈیمیج ہونے لگتا ہے نا آپ کا بیہیویئر, آپ کی نفسیات خراب ہونے لگتی ہے. اور تیسرا آدمی آپ کے لیے گفٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کو ویلکم کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اس تک جاتے جاتے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے, اور آپ جا کے اس سے بات ہی کیے بغیر کہتے ہیں ہاں بھائی آپ بھی ٹھکرا دو, آپ بھی جو ہے مت ماننا ہماری بات. تو ایسا نہیں ہے, وہ چانس لیں. اور اس بات کو کہ کہیں کوئی ایسی اوچھی حرکت نہ ہو معاملات کے اندر کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, انہوں نے تو ہماری بات بھی پوری نہیں سنی. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اچھے جو ہے نا آئیڈیلس کے اوپر, اچھے جو ہے مورل اسٹینڈرڈ کے اوپر رہیں, اور چیزوں کو اگنور کریں. اگر کوئی چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اگر انہوں نے کسی کو نصیحت کی ہے, وہ اس کی بات نہیں مان رہے, تو ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور ایشوز ہوں, ان کا پرپس شاید کچھ اور بڑا ہو. بالکل. اور یہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کو اگنور کر کے چلیں. صحیح. اور یہ جو ہارڈ ورک کرتے ہیں, جن چیزوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, یہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس کو جاری رکھیں, کیونکہ یہ جو وقت ہے وہ ایسے ہی کام نمٹانے کا ہے. اچھا. ایسے کام نمٹائیں کہ جیسے پراپر ڈاکومنٹیشن کریں, لیجرز بنائیں, اسٹاک رجسٹر چیک کریں, گھر کے معاملات کے اندر ریٹرن میں چیزیں لے آئیں. عموماً جو ورگو خواتین ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پرچہ لکھ کے سودا منگانے کے لیے دیتی ہیں. صحیح. وہ منہ سے نہیں بولتی ہیں کہ یہ لے آنا یہ لے آنا. صحیح. وہ گھر سے جب ان کے بچے یا شوہر نکل رہے ہوتے ہیں تو جب تک کہ وہ اپنی گاڑی اسٹارٹ نہیں کرتے وہ ایک ایک چیز بڑھاتی چلی جاتی ہے.
لیکن آپ کو ورگو خواتین ایسے ملیں گی کہ وہ پہلے سے ایک پرچہ لکھ کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گی آرگنائزڈ ہوتے ہیں ہاں کہ یہ سودا لے کر آنا ہے. تو ان چیزوں کی طرف وہ توجہ کر لیں یہ اس فرصت والے وقت کے اندر. اور اچھا فرقان صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہوا ہے. جی ویورز, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی فرقان صاحب, ہم ورگو ڈسکس کر رہے تھے, تو اب لبرا کی طرف چلیں. جی ٹھیک ہے. لبرا کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے ان سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں یا ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو یہ ہفتہ اچھا ہے ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے نا, اچھا کہ اس کو ایکشن میں کنورٹ کریں کہ بھائی اس کا کیا ہوا ان چیزوں کا. صحیح, تو یہ کر سکتے ہیں. وہ خاندانی معاملات ہوں, باہر کے معاملات ہوں, تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہتر رہے گا. اگر کچھ چیزوں میں ان کو اٹیمپٹ کرنے ہیں نا, ایکشن لینے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے, جیسے کسی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے, تو ایک ججمنٹ کے لیے اس ہفتے میں کوئی پورا آؤٹ پٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, لیکن وہ دیکھ لیں کہ اس کو چیک کر لیں کہ وہ ریسٹرکشن ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے. کسی نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا تو اس کو ری چیک کر لیں. یہ سوچے بغیر کہ ابھی پورا ہو جائے گا, لیکن ایک ٹیسٹنگ کے لیے کر لیں. کسی دکان پہ جانا تھا وہ نہیں کھل رہی تھی تو اس کو چیک کر لیں کہ بھائی وہ اب کھلی ہے, پاسبلٹی ہے کہ ہو جائے. ہاں پاسبلٹی موجود ہے کہ بیچ سے ہی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نکل آئے. تو ان کو خاموش بیٹھنے والا وقت نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل وقت ہے اور اس میں ان کو فیور بھی ملے گا. ٹھیک ہے. پوزیشن جو بتایا تھا کہ کیڈنٹ کے گھر خالی ہیں, تو ہیں ان کے بھی خالی ہیں ہاں, کیونکہ وہ 4 جو 2 برج آمنے سامنے اور 2 برج آمنے سامنے, تو یہ 4 برجوں کے ہی کیڈنٹ خالی ہو گئے نا اس طرح سے. تو ان میں سے لبرا بھی ایک ہے, لیکن اس پوزیشن کو ان کا اپنا پلینٹ وینس جو ہے وہ ایک طرح سے سنبھالا دے رہا ہے. تو ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی بات لوگ سنتے ہیں, تو یہ ہٹ پہ ہٹ کرتے چلے جائیں تاکہ جو چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کچھ راستہ بنے. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو وہ ٹائم گزر گیا, یا یہ شکایت لوگوں نے کر دی کہ یاد نہیں دلایا گیا یا بتایا نہیں, یا ایک چکر لگا لیتے یا ایک کال کر لیتے. تو تھوڑا سا یہ فوکس رہیں, بالکل جم کے نہ بیٹھیں. کوئی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں بات کریں, اور کسی ایبسٹریکٹ مینر میں نہیں, ٹو دی پوائنٹ, بالکل کلیئر کٹ بات فوری طور پہ جو ہے دوسرا شخص جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں. تو گو کہ ابھی کوئی ریئل ایکشن کا ٹائم نہیں ہے ان کے لیے, لیکن اگر یہ دوسرے کو مجبور کریں کہ کوئی اگر ایکشن لینا تھا تو وہ کریں. جیسے اگر کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے گھر میں, یا ان کے اپنے رشتے کی اگر شادی شدہ نہیں ہے, تو اس میں وہ پوچھ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی کوئی خطرہ رکاوٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن چیزیں کمپلیٹلی جو ہے میچور بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن اس کام کو روکنے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی بلاک ہو جائیں گی. تو جو معاملات ان کی زندگی میں چل رہے ہیں, اگر علاج چل رہا تھا تو اس کو ادھورا نہ چھوڑیں, جو ٹیسٹ کرانے وہ کرائیں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں, میڈیکیشن لیں. داخلے کے معاملات تھے, معلومات نہیں تھیں, تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی اطلاع آ جائے گی, یہ ہم معلوم کریں گے. تو یہ اگر چیزوں کو سیز کریں گے, روکیں گے, تو بڑے پیمانے پر رک جائیں گی چیزیں. صحیح. تو پھر ہم اور آگے آ جاتے ہیں عقرب کی طرف. جی, عقرب کے ساتھ وسوسے وغیرہ جو چلے آ رہے تھے وہ ابھی بھی برقرار رہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. ان کے لیے فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ہاں, کیونکہ ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, خاص طور پہ ایکسکریٹری سسٹم, جس میں پسینے کے غدود ہیں, جی, یورینری بلیڈر کا ہے مسئلہ, اسٹول پاس کرنے کا ہے. صحیح. تو اس کے اندر سستی نہ آنے دیں. اچھا. کیونکہ پلینٹ سلو ہو رہے ہیں, ویک پوزیشنز پہ ہیں. صحیح. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا یہ تھوڑی سی ایفرٹس کریں. صحیح. اور فزیکل ایکسرشن کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایکسرسائز کی جاتی ہے, یا اگر کچھ نہیں ہے تو واک بھی کریں گے آپ, تو پسینے کے گلینڈز متحرک ہوتے ہیں اور جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے پسینہ خارج ہوتا ہے تو پیاس بڑھتی ہے. جب اگر پانی پیتے ہیں تو انٹسٹائن, تو ساری چیزیں ان کے ہیلتھ کنسرن نظر آ رہے ہیں اس ویک میں. تو یہ اس کو سنبھالا دینے کی کوشش کریں. صحیح. اور اس کے لیے بہترین چوائس جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک فزیکل ایکسرسائز کی ہے. ایکٹیویٹیز کریں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, واک کر لیں.
تو اگر یہ سست رہیں گے تو نیند اچھی نہیں ہوگی، ڈپریشن آئے گا، ذہن کے اندر اریٹیشن آئے گا، اور لوگوں کی جو ہے غلطیاں ان کو یاد آئیں گی، تو یہ بالکل اپنے لیے اور ان کے لیے بھی پرابلم پیدا کریں گے۔ گھر کے معاملات کے اندر معاملات اچھے رہیں گے، خوشیاں ملیں گی، صحیح، تقریبات ہیں، گھر میں سیل ہے، نیا فرنیچر لانا ہے، فریج چینج کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ جو ہے ساری تیاریاں کی جاتی ہیں روزے ہر گھر داروں میں، کے لیے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو ہے، اور اپنے لیے بھی، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بالکل بے فراہم شک، کیا ہے کہ جی اس میں جو پورے سال بھی جو اگنور کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے بالکل کہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن شریف پڑھیں، تو اس کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں نے ٹارگیٹ ہی کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی گرائنڈر اور جوسر بھی رمضان میں لے لیں گے، جی بالکل پلان کر رہے ہوتے ہیں ساری فیملی میں، یہی گھر کے معاملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے پلان کر رکھا ہے انشاءاللہ وہ ہوگا، توقع سے بڑھ کے یہ اچھی چیزیں اپنے گھر میں لا سکیں گے، انشاءاللہ، اور ان کی جو اقرب شوہر ہیں ان کی بیویاں بھی خوش رہیں گی صحیح کہ جی بہت اچھا جو گفٹ رمضان گزر رہا ہے گھر کے لیے کیا ہے۔ تو اس طرح یہ باتیں خوشی کی بھی ہیں، اور ان کو جو گیدرنگ ملے گی وہاں ان کو رسپیکٹ ملے گی، کچھ نئے دوست آئیں گے تو وہ خوشی کا باعث بنیں گے، صحیح، اور اگر انہوں نے مرجان پہنا ہوا ہے یا یلو سیفائر پہنا ہوا ہے یا ریڈ کورل، تو اس سے تھوڑی سپورٹ ملے گی، اور یہ بیماری کا جو خدشہ ہے یہ کم رہے گا، لیکن ایکسرسائز ویسے بھی اچھی چیز ہے، صحیح، تو وہ کرنی چاہیے، اور یہ ان کے لیے ایڈوائز ہے۔ پھر ہم سیگیٹیریس کی طرف چلتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ سیگیٹیریس اکثر جو ہے وہ ٹریولنگ کی طرف راغب ہوں گے، اور مواقع بن رہے ہیں، اور اس کو اب یہ بھی کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سیگیٹیریس افراد جن کے پیدائش کے وقت ان کے سفر کے خانے میں کوئی 7 سیارہ موجود تھا، یا ان کے کیریئر کے خانے میں کوئی 7 سیارہ موجود تھا، تو ان کے لیے امکان ہے کہ وہ کوئی بیرون ملک جو ہے وہ ٹریول کریں، جاب حاصل کر سکیں، اور اپنے کیریئر کی خاطر جو ہے وہ وہاں پر جا سکیں۔ اچھا، تو یہ ایک بہت واضح علامت ہے، لیکن اس کی ظاہر سپورٹ پیدائش کے وقت سے اگر ہوگی تب یہ کارآمد ہوگی، لیکن اگر پیدائش کے وقت ایسی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بات چیت تو چلے، آغاز ہو، لیکن اس کے لیولز مختلف ہو سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو سکتی ہے یا کنفرم ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی کام کریں تو گھر کے لوگوں کے اپروول سے کریں۔ صحیح، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ناراض رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، لیکن گھر کے سارے لوگ جو ہے وہ انوائٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، بالکل، تو یہ تھوڑا سا کیئر کریں کہ گھر میں کوئی چیز لانی ہے، اگر یہ شوقین ہوتے ہیں بڑے جانوروں کے، تو اگر یہ کہیں کہ جی بقرعید کے لیے میں جانور ابھی سے لے لوں، یہ میں ایک علامتی طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو گھر کے ماحول سے ریلیٹڈ ہٹ کے ہو، تو وہاں گھر کے لوگوں کا اپروول یہ ضرور لیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کریں جو بھی کرنا ہے، ورنہ پھر تھوڑا سا ان کو بھگتنا پڑے گا، ان کا سامنا کرنا پڑے گا، صحیح، اور رنجش جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، صحیح، یہ گھریلو ماحول کے اندر ہے۔ باقی جو ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں یا تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھا وقت ہے۔ اچھا ہے، جدی کے لیے فائنینشیل دباؤ ہے، اچھا، کہ جو اپرچونیٹیز آئی تھیں، ہم نے لاسٹ ویک بھی کہا کہ اب انہی پہ فوکس کریں، بالکل، اب اس پہ چینجز نہ لائیں، ہو سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑ جائے، صحیح، اور وہ کاروبار کے لیے لون وغیرہ کی ضرورت پڑے، یا کچھ ظاہر ہے کہ آغاز کا لاس ہوتا ہے، اس کو ریکور کرنے میں ان کو مشکل ہو، تو تحمل سے رہیں، کیونکہ آگے تو حالات بہتر ہونے، اور اسٹارٹنگ ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ کسی راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، کتنی دیر کا، کیسا ہے، تو بالکل اس کو اسی طرح سے نارمل سمجھیں، صحیح، مشاورت رکھ لیں، کیونکہ خود بھی اسکالر ہیں، اور ان کو میں کہتا ہوں کہ بڑے ایکسیلنٹ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں نا لوگوں کے لیے، جی بالکل ہوتے ہیں، ان کو قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے جو ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریفلیکشن لے رہے ہوتے ہیں بالکل وہ برقرار رہیں، اور عموماً کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں یونیورسل فادر کیپریکارن کو تو وہ کبھی بچوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ کیا ہے، میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ ہاں اچھا، ان کے ساتھ ایک عجیب بات ہے کہ جب یہ فزیکلی فائنینشلی
دنیا کے اندر جب یہ پریکٹیکل ٹف حالات کا شکار ہوتے ہیں جی ان دنوں ان کی اسپریچولیٹی جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہوتی ہے. یہ انٹروورٹ ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ بول نہیں رہے ہوتے ہیں, یہ ان مسائل کے حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, بالکل اپنے آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں, ڈارک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کس کس نے مجھے دھوکہ دیا, کس کس نے مجھ سے بلا وجہ کی قربانیاں لیں. بالکل. تو جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اور یہ کچھ نئی چیزیں بھی دریافت کر لیتے ہیں. جی جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹور روم کے اندر کباڑ خانے میں کوئی چیز تلاش کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی ملتی ہے, کبھی وہ نہیں ملتی ہے, مگر اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی مل جاتی ہیں, اور کبھی اصل چیز نہ ملے اور اس سے اچھی چیز لے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھونڈ کچھ رہے ہوتے ہیں, اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ جو مہارت حاصل کر لیتے ہیں یا ان کو جو اپنی ناکامی سے بھی جو تجربات حاصل ہوتے ہیں, جی کیونکہ یہ بڑے اسکالر ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ اتنا اچھا لوگوں کو سکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نقصان سے بچا لیتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس گین کرنے والا وقت ہے. صحیح. اچھا, ان کی ورکنگ کیپیسٹی بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑی لمبی ایج تک یہ کام کر لیتے ہیں. تو یہ مایوس نہ ہو, اپنی چیزوں کو جاری رکھیں. صحیح. ایکوریس کی طرف آ جائیں. ایکوریس جو ہے ان کے اندر بڑی رنگینی رہے گی. اچھا. اپنی موج مستی میں رہیں گے, لیکن خاص طور پہ لورز افیئرس چلا رہے ہیں یا جو منگنی کر چکے ہیں اور شادی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو اپنے پارٹنر کو تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. صحیح. وہ ان کو کوئی زیادہ آؤٹ آف وے نہ سمجھ لے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی پھیلے ہوئے یا بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایسے فرینڈ سے, محبوب سے یا منگیتر سے ایکوریس لوگ جو ہے کوئی رنجش یا خرابی پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, زیادہ جو ہے وہ اپنی شوخیاں دکھا کے. ہیلتھ کا ان کا ایشو رہے گا, ڈائٹ پہ توجہ دیں, نیند اچھا یہ پوری لیں تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اخراجات بڑے رہیں گے. اچھا. تو فالتو کے اخراجات کی طرف نہ جائیں, کیونکہ رومانس رہے گا مزاج میں تو ہو سکتا ہے گفٹس خرید رہے ہوں, پرفیوم بانٹ رہے ہوں, بالکل ایکسٹرا خرچے کر لیے, تو ایسا نہ ہو. تو اس طرح باقی تو نارمل ہے. اور اگر ہم پائسس کی طرف چلے جائیں تو یہ تھوڑے سے دباؤ میں رہیں گے, اسپریچول لیولز کی طرف جائیں گے, میڈیٹیشن کی طرف جائیں گے. صحیح. ہو سکتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی مینٹل ڈیزیز میں ہے تو وہ اپنی دواؤں پہ توجہ رکھے. جب یہ اسپریچول چیزوں کی طرف جاتے ہیں یا ایسا رجحان پیدا ہوتا ہے تو مینٹل ڈس آرڈرس بھی بڑھتے ہیں. تو نیند اپنی پوری رکھیں, نفسیاتی معاملہ درست رکھیں. جو لوگ ان سے جھگڑتے ہیں, طنز اور تان کرتے ہیں, تو ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں. صحیح. جی ٹھیک ہے فرقان صاحب, باتیں تو بہت اچھی چل رہی ہیں, ویورز کو ہم بتانا چاہتے ہیں اور بھی بہت کچھ, لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی ویورز, ہوپ کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو. ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب اور اپنی ہوسٹ یاسمین الطاف کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.